اب ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت صحابی رسول ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے فجر کے نماز کا وقت تھا، اور فجر میں شیطان زیادہ بہگا تھا، فجر میں کہ نماز کا وقت تھا، آپ کے دروازے پر کسی نے دستک دیا۔ کون دیا؟ وہی کون دیا؟ شیطانوا ہے نا، دستک دیا، کھٹکھٹایا۔ آپ نے کھولا، ادھر ادھر دیکھا، نظر نہیں آیا، کوئی نظر نہیں آیا، تو آپ نکل کر کے دور تک دیکھنے لگے، تو ذرا سے دور پر ایک انسان کی طرح بنا ہوا کھڑا ہوا نظر آیا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو ہے جو میرے دروازے کو کھٹکھٹایا؟ تو ہے میرے دروازے کو کھٹکھٹایا؟ اس نے کہا ہاں میں ہوں جو آپ کے دروازے کو کھٹکھٹایا، اٹھ کر نماز پڑھ لیجیے، اٹھ کر نماز پڑھ لیجیے۔ آپ نے فرمایا ذرا تو یہ بتا دے، اٹھانے والا تو کون سچا ہے، اٹھانے والا تو کون اچھا ہے، اٹھانے والا تو کون پیارا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نہ اچھا ہوں نہ میں نہ سچا ہوں، میں شیطان ہوں جو اٹھا رہا ہوں۔ میں شیطان ہوں جو آپ کو اٹھا رہا ہوں نماز کے لیے۔ آپ نے فرمایا شیطان کا کام تو ہے بہکانا، اٹھا کیوں رہا ہے؟ ہمیشہ شیطان نے بہکایا، شیطان نے ایک دوسرے کو لڑوایا، ایک دوسرے کی برائی کروایا، لیکن تو آج اٹھا رہا ہے تو شیطان جواب دیتا ہے میں اپنا ہی فائدہ کر رہا ہوں۔ آپ فلاں ٹائم پر فلاں وقت میں پچھلے سال آپ کی ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی تھی، آپ اللہ کی بارگاہ میں اتنا روئے تھے، اتنا گڑ گڑائے تھے، اتنا آنسو بہائے تھے کہ ایک وقت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 جماعت کا ثواب عطا کر دیا۔ مطلب نعرہ نہیں لگا سکتا، قسم خدا کتنا کلیجے سے بول رہا ہوں، اتنی طاقت کے ساتھ بولتا ہوں۔ تکبیر، کیا کہہ رہا ہے کہ میں آپ 70 باجماعت کا ثواب آپ کو مل گیا تھا، اس لیے میرے پیٹ میں ہجم نہیں ہوا کہ آپ کی اگر نماز چھوٹی تو آپ اللہ کی بارگاہ میں پھر روئیں گے، پھر گڑگڑائیں گے، پھر آنسو بہائیں گے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ 70 جماعت کا ثواب نہ ملے، صرف ایک کا ملے۔ آپ نے دیکھا کہ شیطان اپنا ہی کام کرتا ہے، جب بھی کرتا ہے تو پتہ یہ چلا اگر ہمیں شیطان سے بچنا ہے تو دین کے راستے پر آنا ہوگا، محبوب کے دامن کو پکڑنا ہوگا، نبی اکرم کی تعریف و توصیف میں لگنا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پڑھنا ہوگا، جو حکم نبی ہے اگر اس پر عمل کیا تو زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب۔ لیکن اس شیطان سے تو بچ جاؤ گے، لیکن جو تمہارے گھر میں شیطان ہے، جو تمہارے اندر شیطان ہے، اس سے کیسے بچو گے؟ جو ہمارے اندر شیطان گھسا ہوا ہے، ہم جیسے ہی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، میں ایک عوام کی بات کر رہا ہوں، ہر جگہ کی بات کر رہا ہوں، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، زیادہ تر لوگوں کو دیکھا ہے، جیسے ہی وہ مسجد سے
برائی میں لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت میں لگ جاتے ہیں۔ میرے پیاروں، اگر نماز پڑھتے ہو تو اس قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھ لو اور سن لو۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک جو نمازی ہوگا وہ برائی سے بچے گا، وہ غیبت سے بچے گا، وہ چغل خوری سے بچے گا، وہ برے کاموں سے بچے گا، وہ گناہوں سے بچے گا۔ تو پتہ کیا چلا؟ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد غیبت کرتے ہیں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد گناہ کرتے ہیں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی جھوٹ بولتے ہیں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، تو پتہ یہ چلا ہے کہ ہم قرآن کریم کی آیت پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن رب کی بارگاہ میں جو سجدہ کر رہے ہیں وہ ہمارا قبول نہیں ہوتا۔ اگر رب کی بارگاہ میں تمہارا سجدہ قبول ہو تب قبول ہوگا جب تم برائی سے دور ہوگے، غیبت سے دور ہوگے، گناہوں سے دور ہوگے، کیونکہ قرآن سیدھا الفاظ میں اعلان فرما دیتا ہے کہ جو نماز پڑھے گا وہ ہر ایک بری چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا۔ ساس بہو میں برائی نہیں ہوگی، بہو ساس کی، ساس بہو کی برائی نہیں کرے گی، بیٹی ماں کی، ماں بیٹی کی نہیں برائی کرے گی، پڑوسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا، آپس میں دشمنی نہیں ہوگی، ایک دوسرے کو جلے گا نہیں، بلکہ اگر وہ نمازی ہوگا تو دیکھ کر خوش ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے گا کہ اے پروردگار عالم، جس طرح تو اسے نواز رہا ہے مجھے بھی عطا کر۔ یہ تمہاری زندگی میں کروٹیں اگر بدلنا ہے، اگر زندگی میں سدھار لانا ہے تو قرآن کریم کی اگر اس آیت پر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو دین کے مطابق عمل کرنا ہوگا، دین کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اور آج سے جو نماز ہم پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، جو لوگ پڑھتے ہیں، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، کہیں ہمارے زبان سے برائی تو نہیں نکل جاتی، ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارے دل میں کسی کے لیے کینہ تو نہیں ہے، ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض تو نہیں ہے۔ اگر یہ صاف ہے تو آپ کا سجدہ بھی رب کی بارگاہ میں کامیاب ہوتا ہے، قبول ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز ماں اور بہنوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دین کے راستے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے الہ العالمین ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سچی اور اچھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آپ حضرات کھڑے ہو جائیں، درود و سلام پڑھیں۔